جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ظالم کو، غاصب کو، جو کہ یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کو انٹرنیشنل میڈیا مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو میڈیا ہے پوری دنیا کا وہ یہودیوں کے قبضے میں، CNN ہو، BBC ہو، اس کی جو کارپردازان ہیں وہ یہودی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، وہ فلسطینیوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اسرائیل کو مظلوم بنا کر، جس نے کہ خون کی ندیاں بہا دی ہیں غزہ میں۔ اور آج کی اخبار کی خبر کے مطابق ہر 30 سیکنڈ کے بعد ہوائی جہاز غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، یعنی صرف آدھا منٹ وقفہ ہوتا ہے، اگلا جہاز آ جاتا ہے اور وہ بمباری کرتا ہے۔ اور اس سارے کشت و خون میں امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ ہے، اور اس نے اپنا بحری جہاز بھی اور میزائل سسٹم بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ برطانیہ نے بھی جہاز اور اسلحہ اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ نہیں کچھ مدد کے لیے آیا تو فلسطینیوں کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اس کے 4 اطراف میں مسلمان ممالک موجود ہیں، جن میں کہ اردن ہے، مصر ہے جس نے بارڈر لاک کیا ہوا ہے، بیروت ہے، سعودی عرب بھی قریبی ہے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں پہنچائی۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بجلی بند کر دی گئی، گیس بند ہو گئی، پانی بند ہو گیا، اور دفنانے کے لیے جگہ نہیں رہی، غزہ میں دفنانے کے لیے جگہ نہیں رہی۔ تو جو سچا مسلمان ہے وہ اس صورتحال میں اس درد و الم کو محسوس کرتا ہے۔ اور کامل مسلمان کی علامت بھی حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، تو جب جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو وہ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ نیند نہیں آتی، بندہ بیدار رہتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہے یار پاؤں میں تکلیف ہے تو سر تو آرام سے آرام کرے، سو جائے، لیکن نہیں، سر بھی اس تکلیف کو فیل کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو فلسطین کا دکھ محسوس کر رہے ہیں ان کو مبارک ہو کہ وہ مسلمان سچے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں سے مسلمان کی پہچان بتایا گیا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں ہو تو وہ ان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یہ اسلامی بھائی چارے کا، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں بیان کیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو وہ جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ نہ صرف اس دکھ کو محسوس کرے بلکہ جتنی طاقت ہے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی کیا ضرورت تھی اسرائیل پر اٹیک کرنے کی، جب طاقت نہیں ہے تو کیوں اٹیک کیا؟ بھئی اس کی قیمت بھی تو وہ دے رہے ہیں نا، ہم تو نہیں دے رہے نا۔ بھئی اس اٹیک کی قیمت بھی تو وہی چکا رہے ہیں، ہمارا کوئی بال بھی بیکا ہوا ہے اس راہ میں نہیں، تو پھر بات کیوں کرتے ہیں؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آواز اٹھائیں کہ یار ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور تاریخ کا بدترین جبر ان پر جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کم از کم ان کی تائید و حمایت تو کرنی چاہیے نا، کہ یہ بات تو ان کا موقف مضبوط ہے کہ ان کے ملک پہ قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے، تو لہٰذا اسے چھڑوانا چاہیے قبضہ جی۔ اور اس پر تاریخ کا اکثر حصہ، معلوم تاریخ کا اکثر حصہ مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا ہے، تو لہذا اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر یہ مسلمانوں کا حق ہے۔
1948 میں برطانیہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہاں پہ اسرائیل ملک جو ہے وہ تخلیق کیا اور پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں پر لا کر بسایا گیا۔ تو یہ ایک فتنہ جو ہے عالم اسلام کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپا گیا ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے کہ ہمارا قبلہ اول محفوظ نہیں ہے، تو ہمارا کم از کم یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی تائید و حمایت میں جہاں تک ممکن ہے جو فورم ہمیں میسر ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اس پہ ان کے لیے آواز بلند کریں۔ اور یہ ہمارے ایماندار ہونے کی، کامل مسلمان ہونے کی کیا ہے؟ علامت اور پہچان ہے کہ ہم ان سے اظہار یکجہتی کریں کہ ہم اس معاملے میں آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں 57 مسلم ممالک کے سربراہان کی مجبوریاں ہیں، جھوٹی مجبوریاں ہیں کہ وہ آواز نہیں اٹھا پاتے، عوام بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، کہتے ہیں بھائی چارہ کسے کہتے ہیں، اسلامی بھائی چارہ کسے کہتے ہیں؟ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کہتے ہیں سچا بھائی چارہ یہ ہے کہ کابل جو کتنی دور ہے وہاں پر اگر کسی کو کانٹا چبھے تو اس کی درد یہاں کا مسلمان محسوس کرے، اس تکلیف کو فیل کرے، تو پھر وہ سچا مسلمان ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، کہ جو کمزور ہیں مرد، عورتیں اور بچے، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس شہر سے نکال جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمیں اپنی جناب سے کوئی دوست اور اپنی جناب سے کوئی مددگار عنایت فرما، واجعل لنا من لدنك وليا، کوئی دوست ہمیں عنایت فرما، واجعل لنا من لدنك نصیرا، نصیر کہتے ہیں مددگار کو، ناصر نصیر اسے کہتے ہیں، تو یا اللہ ہمیں اپنی جناب سے کوئی مددگار عنایت فرما۔ تو اس کے تحت تفاسیر میں لکھا ہے کہ جس شہر میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دیگر علاقوں کے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی امداد و اعانت کریں اور ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائیں۔ تو آپ دیکھیں کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے غزہ پہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد۔ آج کی یہ مین جو سرخی ہے اخبار کی وہ یہ ہے کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد غزہ، جو کہ ایک بہت بڑی انسانی جیل کے مشابہ ہے، لینڈ لاکڈ ہے اور کہیں بھی دوسرے ملک میں یہاں سے جایا نہیں جا سکتا، سب نے اپنے بارڈر لاک کیے ہوئے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو 30 کلومیٹر چوڑائی کے اس علاقے میں وہ محصور ہیں لاکھوں افراد جن کے اوپر کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت تک تقریباً 2000 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بہت بڑی تعداد میں بوڑھے بچے عورتیں زخمی ہیں۔ تو اس ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے فتح و نصرت عطا فرمائے اور ان کی دستگیری فرمائے، ان کو فتح یاب فرمائے اور اسرائیل کو شکست سے ہمکنار فرمائے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی وقت تھا کہ اسرائیل ابھی نہیں تھا، بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ کن کا قبضہ تھا؟ کرسچنز کا۔ تو اس دور میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں، کہ مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں 17 مہینے
مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیے۔ اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا، جو موجودہ تعمیر ہے بڑے بڑے ٹنوں پتھروں کے وزن سے یہ بنی ہوئی ہے، اور انسان نہیں بنا سکتا اتنے ٹنوں پتھروں کے ساتھ۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جو ہے ان کے لیے مسخر تھے، ان کے حکم پر جنوں نے یہ مسجد بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ جو گنبد صخرا ہے وہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، جو سنہرا گنبد ہے یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بنایا گیا تھا، یہ بھی مسجد اقصیٰ ہی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ بڑا تاریخی مقام اس لحاظ سے ہے گنبد صخرا، جو گولڈن ڈوم ہے، اس لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا، آسمانوں کی طرف یہاں سے شروع ہوا تھا، اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ تو آج 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن ان کی پرے کاہ کے برابر بھی دنیا وقت محسوس نہیں کر رہی، اور ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ عملی مدد تو کر ہی نہیں پا رہے نا، کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور امریکہ کی ڈھٹائی اور بے حیائی دیکھیں کہ کیسے اس نے اعلان کیا کہ ہم بحری جہاز بھیج رہے ہیں، جس میں میزائل بھی موجود ہیں، جس میں ہوائی جہاز بھی موجود ہیں، اور وہ آ کر مدد کرے گا اسرائیل کی اور فلسطینیوں پہ بم باری کرے گا۔ وہ اتنی ڈٹائی سے 7 سمندر پار سے مدد کا اعلان کر رہا ہے، اور مسلم ممالک پاس اور آس ہوتے ہوئے بھی ان سے کوئی آس اور امید نہیں ہے عملی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان میں غیرت عطا فرمائے کہ جنگ کپور جسے کہتے ہیں 6 اکتوبر 1973 میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بہت بڑی ضرب اسرائیل پر فلسطینیوں نے بغیر کسی ہیلپ کے لگائی ہے، تو ابابیلوں کی طرح انہوں نے وار کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کی تائید و حمایت کریں۔ میں پھر اس طرف لوٹتا ہوں کہ ایک یہ وقت ہے کہ 57 مسلم ممالک زبانی تائید بھی نہیں کر پا رہے، اس کے لیے بھی جھجک کے ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، سفارتی بیان جو بڑے ہومیوپیتھک قسم کے بیان ہوتے ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، تاکہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، امریکہ کہیں امداد نہ بند کر دے، ہے جی۔ آج میں نے پڑھا کہ فرانس نے فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالنے سے پابندی لگا دی ہے، کہ فلسطین کی حمایت میں فرانس میں جلوس نہیں نکالا جا سکتا۔ میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ فریڈم آف سپیچ کہاں گئی، جو آزادی اظہار رائے لیے پھرتے تھے کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہمارا قانون یہ ہے کہ آزادی ہے، جو چاہے جو رائے کا اظہار کرے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دو عملی منافقت دوغلا پن کیوں ہے کہ اس موقع پہ کہتے ہیں آزادی ہے، اور آج کی اخبار میں خبر ہے کہ فرانس میں فلسطین کی حمایت میں کوئی بھی جلوس نکالنے پہ پابندی عائد کر کہ نہیں نکال سکتے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو اس موقع پہ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ ان کو یاد دلائیں ہر دستیاب ذریعے سے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری منافقت اور دوغلا پالیسی، کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ رسول پاک کی گستاخی اس لیے ہم نہیں روک سکتے کہ ہمارے ہر بندے کو رائے کی اظہار کی آزادی ہے، تو اب وہ رائے کے اظہار کی آزادی کہاں گئی؟ اب فریڈم آف سپیچ کہاں گئی؟ اب کیوں نہیں فلسطین کے حق میں جلوس نکالنے دیتے، آواز کیوں نہیں بلند کرنے دیتے فرانس میں؟ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب ان کی منافقت ہے، دو رخی ہے، دوغلا پالیسی ہے، دو رنگی ہے، کہ اپنے لیے اور قانون ہے، مسلمانوں کے لیے اور قانون ہے۔ مسلمانوں کی بات ہو تو سرکار کی بارگاہ میں قرآن کی شان میں گستاخی کی اجازت ہے، جی فریڈم آف سپیچ ہے، اور جب اپنی باری آئے تو پھر نہیں جی فلسطین کے حق میں مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا، جلوس نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ آج کی اخبار کی خبر ہے، فلسطین کے بارے میں جلوس نکالنے پہ پابندی عائد کر دی۔ کہ معلوم ہوا کہ یورپ کے لوگ جھوٹے ہیں، پرلے درجے کے مکار، دغاباز اور منافق اور دو رخے ہیں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں جی بڑے قانون کے پابند ہیں، بڑے، وہ صرف اصول ان کے اپنے لیے ہیں، قانون اپنے لیے ہے۔ مسلمانوں کے معاملے میں وہ کسی اصول اور قانون کے پابند نہیں ہے، ہر قسم کا ظلم روا رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج دیکھو کیسی کمزوری ہے کہ 57 مسلم ممالک وہ خاموش ہیں اور گونگے بنے ہوئے ہیں، گونگے شیطان کا روپ دھار چکے ہیں ان کے حکمران، کہ آواز نہیں اٹھتی ان کی، ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔